السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پاس آج تختی نمبر 8 کا پارٹ 2 آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تختی نمبر 8 کا جو پارٹ 1 تھا جس میں ہم نے حرف مدہ پڑھے تھے اس کے بالکل اپوزٹ ہے. بالکل اپوزٹ ہے. وہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا, ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچ رہے تھے, اور یہاں پہ کیا ہے, اس کو بالکل بھی نہیں کھینچنا. ٹھیک ہے. نہ اس کو کھینچنا ہے نہ اس کو جھٹکا دینا ہے, بالکل بھی اس کو ہلانا نہیں ہے اس کی جگہ سے. اس میں ہمارے پاس تھا کہ اگر واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے, ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے پاس ایک الف کے برابر کھینچے گا. لیکن اس کے اپوزٹ اگر واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو ہم پڑھیں گے تو. ٹھیک ہے. اس کو تو نہیں کریں گے. اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو وہ حروف مدہ تھا. ٹھیک ہے. لیکن اگر یا ساکن سے پہلے ہمارے پاس زبر آ جائے تو وہ ہمارے پاس حروف لین کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حروف لین ہے. اور اس میں آپ نے بس ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے, دونوں سے پہلے زبر آ جائے, تو وہ حروف لین ہوتے ہیں اور ان کو نہ کھینچتے ہیں اور نہ جھٹکا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے پوری تختی کی اسپیل کرنے کیونکہ یہ چھوٹی سی تختی ہے. تا زبر با تو, تا زبر یا تی, تو تی. سا زبر وا سو, سا زبر یا سی, سو سی. دال زبر وا دو, دال زبر یا دی, دو دی. اچھا, یہاں پہ نا ایک آپ لوگ چیز آپ لوگ کر جائیں گے, اس کو پہلے میں ڈسکس کر دوں کہ داؤ دئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تاؤ تئی ساؤ سائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دو دئی اور داؤ دئی میں بہت فرق ہے. داؤ داؤ نہیں کرنا ہے اس کو, یہ داؤ دائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کبھی بھی نہیں کرنا. یہ بالکل اس کی ساؤنڈ مجھے کبھی نہیں سمجھ آتی کہ اس میں مسٹیک کیا ہے, کہ یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ساؤنڈ آپ دیکھیں داؤ اور دو بہت ڈفرینس آ جاتا ہے کہ وہ بالکل ساؤنڈ ہی چینج ہو جاتی ہے. تو یہ داؤ دئی نہیں اس کو کرنا. ٹھیک ہے. اور نہ ہی سورن ہے دو دئی, دئی کو بھی نہیں کھینچنا, نہ ہی دو کو. ٹھیک ہے. یہ چیز فوکس میں رکھنی ہے کہ آپ دونوں جب اس کو پروناؤنس کریں گے نا تو دو دئی, دو کے بعد بھی رک جائیں, دئی کے بعد بھی رک جائیں. اگر دو دئی کریں گے تو دئی کھنچ جائے گا. ٹھیک ہے. دونوں کو اکٹھا پڑھنے کی کوشش کریں گے نا تو ایک ورڈ ضرور کھینچے گا, یا تو دو کھینچے گا یا دئی کھینچے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے رک رک کے پڑھ لینے. زال زبر وا زو, زال زبر یا زئی, زو زئی. رو زبر وا رو, رو زبر یا روئی, رو روئی. اچھا, یہاں پہ یہ ٹینشن ہی ختم ہوگی کہ رو کے ساتھ زیر آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہاں زیر ہی نہیں آ رہی, یہاں پہ آئی زبر رہی ہے. تو یہاں پہ وہ والی بھی نہیں کہ آپ را پڑ جائیں گے, یہاں پہ رو ہی رہے گا. زا زبر و زو, زا زبر یا زئی, زو زئی. سین زبر و سو, سین زبر یا سی, سو سی. شین زبر و شو, شین زبر یا شی, شو شی. سو زبر و سو, سو زبر یا سوئی, سو سوئی. زو زبر و زو, زو زبر یا زوئی, زو زوئی. تو زبر و تو, تو زبر یا توئی, تو توئی. زو زبر و زو, زو زبر یا زوئی, زو زوئی. لام زبر و لو, لام زبر یا لئی, لو لئی. نون زبر و نو, نون زبر یا نئی, نو نئی. حمزہ زبر و او, حمزہ زبر یا ای, او ای. یہاں پہ دیکھیے, یہاں پہ اس کو حمزہ ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے ساتھ حرکت آ رہی ہے تو یہ حمزہ ہو گئی, یہ الف نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو یہ حمزہ ہے, یہ الف نہیں کہنا ہے اس کو. با زبر و بو, با زبر یا بئی, بو بئی. جیم زبر و جو, جیم زبر یا جئی, جو جئی. ح زبر و حو, ح زبر یا حی, حو حی. خو زبر و خو, خو زبر یا خوئی, خو خوئی. عین زبر و او, عین زبر یا عی, او عی. غین زبر و خو, غین زبر یا خوئی, خو خوئی. فا زبر و فو, فا زبر یا فی, فو فی. قاف زبر و قو, قاف زبر یا قوی, قو قوی. کاف زبر و کو, کاف زبر یا کئی, کو کئی. میم زبر و مو, میم زبر یا مئی, مو مئی. واو زبر و وو, واو زبر یا وئی, وو وئی. ہا زبر و ہو, ہا زبر یا ہئی, ہو ہئی. یا زبر و یو, یا زبر یا یئی, یو یئی. ٹھیک ہے. اور اس میں جتنی بھی اس طرح کی تختیاں آتی ہیں نا, ان میں وہ جو آپ کے پاس ایک انڈیویجول چیز آ رہی ہوتی ہے, جیسے پچھلے میں حرف مد آتی ہے, اسے پچھلے میں گھڑی زبر گھڑی سے الٹا پیش تھی. ٹھیک ہے. یہاں پہ حروف لین تھی, ان میں ان چیزوں کو تو فوکس کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. لیکن جو چیز ہم سٹارٹ سے پڑھتے آ رہے ہیں, مخارج کا ڈیفرنس کہ کہاں پہ تا ہے, کہاں پہ تو ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز بھی آپ نے فوکس میں رکھنی ہوتی ہے, کہاں پہ قوف ہے, کہاں پہ کاف ہے, کہاں پہ حمزہ ہے, کہاں پہ عین ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اپوزٹ میں چیزیں آ رہے ہوتے ہیں, زا کا, زو کا اور زود کا. زود اور جو ہمارے پاس زود ہے وہ تو ایک ہی طرح کا آلموسٹ پروناؤنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو ڈفرینس آتا ہے وہ زال اور زا کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ لوگوں نے فوکس میں رکھنی ہوتی ہے ان سب تختیوں کے اندر, کہ جو مخارج کا ڈفرینس آ رہا ہے, جو مخارج آپ نے پیچھے سارے پڑھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے پرومیننٹ رہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ فائدہ نہیں نا کہ آپ نیکسٹ کرتے جائیں, آگے سے آگے چلتے جائیں, اور جو آپ مخارج کے ڈفرینس آپ لوگوں کو نہ پتہ ہو کہ کس کو کس طرح پروناؤنس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چیز بہت فوکس میں رکھنی ہوتی ہے.
اور ایک اور چیز، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کبھی کچھ پڑھا دیتی ہیں کبھی کچھ پڑھا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی حروف مدہ کبھی حروف لین، اس کو یاد کیسے کریں، مکس اپ ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری آگے اتنی پریکٹس ہو جائے گی، آپ لوگوں کو دیکھتے ساتھ ہی پتہ چل جائے گا کہ کون سا حرف مدہ ہے کون سا حرف لین ہے. کیونکہ آگے ہماری تختیاں آئیں گی، ان کے اندر جب بھی حرف مدہ اور حرف لین آتے ہیں میں ہمیشہ ہمیشہ مینشن کرتی ہوں. ہوتا ہے کبھی کبھی بھول جاتی ہوں، نہیں مینشن کرتی، لیکن وہ بھولتی میں تب ہوں جب پیچھے میں نے بہت زیادہ دفعہ بتا دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں سے میں اکثر ٹیسٹ بھی بیچ میں لے لیتی ہوتی ہوں کہ اس میں بتائیں کہاں پہ حرف مد ہے کہاں پہ حرف لین ہے، ٹھیک ہے. تو ڈرنا نہیں ہے، انشاءاللہ ہم لوگوں کی اتنی پریکٹس ہو جائے گی کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ساتھ ہی پتہ چل جائے گا کون سے حرف مد ہے اور کون سے حرف لین ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.